نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ آج ہم نے نیا باب شروع کرنا ہے، باب لا يأتي زمان الا الذي بعده شر منه۔ باب ہے اس قول کے بارے میں کہ ہر زمانے کے بعد دوسرا جو آنے والا زمانہ ہے وہ اس سے بدتر ہونے والا ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج، کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 10 سال گزارے، ان کے پاس تابعی کہتے ہیں کہ ہم آئے اور ہم نے ان سے ایک شکایت کی کہ جو حجاج ہے نا، حج کرنے والے، ان کا جو طرز عمل ہے وہ اب سنت کے مطابق نہیں ہے، یا پھر وہ کوتاہیاں اور غلطیاں کر رہے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ ان کی جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اصبروا، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ۔ صبر کرو کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے، جو زمانہ بھی آتا ہے، اس کے بعد آنے والا جو دور ہوگا وہ اس سے بھی برا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ ٹھیک ہے، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ تمہارے نبی سے یہ بات، یہ فرمان سنا ہے کہ آنے والے جو ادوار ہیں ابھی کے دور سے زیادہ بدتر ہونے والے ہیں، یعنی فتنوں کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کتاب الفتن پڑھ رہے ہیں، لہذا جو وقت آگے جا رہا ہے، ایک طرف تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ دین کے اعتبار سے آنے والے ادوار، آنے والا دور اس موجودہ دور سے زیادہ بدتر ہونے والا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 40 سال 50 سال پیچھے، تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ ابھی کے دور سے وہ دور بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہم آگے جاتے ہیں ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن فتنوں کا ظہور بھی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ آنے والے ادوار بہت زیادہ برے ہونے والے ہیں۔ کس حوالے سے؟ دین کے اعتبار سے، دین کی کمی ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی کتاب الفتن پڑھنے کے بعد آپ کو ایک چیز کا بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا، بڑی عام اور سادہ فہم والی بات ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے دین کو موجودہ دور کے اندر مضبوط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حالانکہ آج کا دور جو ہے وہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مادہ پرست ہیں لوگ، مال کو ایک طرح سے پوجتے ہیں، یا کہہ لیں آپ تعلیم جو ہے اس کا ایک ایجنڈا اس قدر زیادہ پایا جاتا ہے کہ انسان اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم دین کے لیے اتنی قربانی نہیں دیتے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہو مال کے لیے، دنیا کے لیے، یا دنیا کے کسی کام اور تعلیم کے لیے کہہ لیں آپ،
لوگ بہت بہت قربانیاں دیتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ایک منزل تک پہنچنے کے بعد بھی دین کے حوالے سے خالی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کتاب الفتن پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنا دور ترقی کر رہا ہے ہمیں دین پر اتنی ہی پختگی کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اگر علم حاصل کر لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، ایسے ہی ہے، یا درست نہیں لیتے۔ پھر اسی طرح ہم اس میں کئی طرح کے فتنے پاتے ہیں، اگر علم لے رہے ہیں تو بعض دفعہ لیتے لیتے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا دین کے معاملے میں مستحکم ہونا، محکم ہونا اور مضبوط ہونا اس وقت کا تقاضا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ جو آنے والا دور ہے وہ مزید بدتر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرائے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، بیدار ہوئے، یقول، اور فرمایا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور رات کو اٹھے نا، گھبرا کے اٹھ کے بیٹھے اور کہا اللہ پاک ہے، ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب اس وقت کیا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات جو ہے نا محسوس کی ہے یا دیکھی ہے یا اس کا پتہ چلا ہے۔ تو کہا اللہ پاک ہے، اللہ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں، وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، اور اللہ نے کتنے ہی فتنے بھی اتارے ہیں۔ یعنی خزانے کیا، جیسے فتح ملے گی، کیسر و کسریٰ کی کنجیاں نصیب ہوں گی، عرب و عجم میں دین پھیلے گا، بالکل ایسے ہی کتنے ہی فتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ فتنہ بیسیکلی ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین، نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کہ اللہ نے کیا ہی خزانے نازل کیے ہیں، کتنے فتنے اتارے ہیں، اور ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے۔ مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات، تاکہ یہ نماز پڑھیں، یعنی رات کا وقت ہے، اور کہا کہ ان کو کیوں نہ بیدار کروں کہ یہ اٹھیں اور تہجد ادا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے خزانے نازل کیے ہیں، اور دوسرا فتنے بھی اتارے ہیں، اور ساتھ ہی کہا فتنہ، اصل فتنہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، وہ کیا ہے؟ بہت سی دنیا میں باریک کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہو گیا۔ باب کیا ہے؟ لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، اس باب سے اس حدیث کی مناسبت کیا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ باب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا باب تھا فتنوں کے ظہور کا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے فتنے پڑھ لیے۔ یہاں پہ ہم نے باب پڑھا کہ آنے والا جو دور ہے اس دور سے بھی زیادہ بدتر ہونے والا ہے۔ اب اس میں ہونا کیا یہ نہیں پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے بس اتنا پڑھا، لیکن اگلی ہی حدیث میں آ گیا کہ اس میں ہونا کیا ہے۔ ایسی خواتین ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ اتنے باریک لباس زیب تن کریں گی کہ بالکل وہ ایسے ہوگا کہ جیسے کچھ پہنا ہی نہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں وہ بے لباس بھی ہوں گی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے اس باب کی مناسبت سے کہ آنے والے دور میں جو سب سے زیادہ فتنہ پایا جائے گا وہ عورتوں سے منسلک ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، بنی اسرائیل اسی فتنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، یعنی عورت ذات کا جو فتنہ ہے، بے حیائی کہہ لیں، آپ فحاشی کہہ لیں، بے پردگی کہہ لیں، سطر کی حفاظت نہ کرنا کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آنے والا جو دور ہے وہ مزید بدتر ہونے والا ہے۔ اگلی حدیث میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فتنہ کیا ہے عورت کا، اور عورت کا فتنہ کیا ہے کہ اس کا لباس ایسا ہوگا جیسے کہ وہ بے لباس ہی ہے۔ اچھا، اس حدیث کو ذرا غور کریں
تو سمجھ آتی ہے کہ بیان کرنے والی بھی ایک عورت ہی ہے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دن گھبرائے ہوئے، ٹھیک ہے، لیلتن فازعن، ایک رات گھبرائے ہوئے اٹھے یعنی نیند سے، اور کہا سبحان اللہ، یعنی کسی بڑی بات کی پیشین گوئی کرنی تھی، اس لیے ایسے الفاظ، ایسے کلمات کو ادا کیا، اور کہا اللہ نے کیا ہی خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے ہی فتنے بھی اتارے ہیں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، جہاں اسلام آیا ہے، اسلام کے ساتھ شیطان کی جو قوتیں ہیں اور کفار کی جو طاقتیں ہیں، انہوں نے بھی اپنا کام تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ یہ انداز دیکھیں گے کہ یہ جو حجرے والیاں ہیں، یعنی مراد ازواج مطہرات تھیں، ان کو میں کیوں نہ اٹھاؤں کہ یہ اٹھیں اور نماز پڑھیں رات کے وقت کہا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اگر وہ درست ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی طرف پلٹے۔ اور پھر ظاہری بات ہے یہ بات اس وقت نہ تو خطاب میں عام لوگوں سے کی بھی زوجہ سے یا ازواج مطہرات سے، حالانکہ وہ تو باپردہ بھی تھیں، ان کے لباس بھی صحیح تھے، ان سے بات کر کے سنانا ہمیں مقصود ہے کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، کہ بہت سی دنیا میں باریک کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ننگی ہو، ٹھیک۔ تو یہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کہاں لباس کی بات آ گئی کتاب الفتن کے اندر، نہیں تو ہم سوچ رہے تھے کوئی باہر کی بات ہوگی، یا یاجوج ماجوج کی ہوگی، دجال کی ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا تعلق ہمارے ہی لباس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں بھئی ہے، کیونکہ عورت سے بڑھ کر تو کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو چھپنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی ہم پردے کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو لباس کی بات ہے، باریک کپڑے پہننے والیاں جو آخرت میں عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں ننگی ہوگی۔ اب دیکھیے یہ وہ خواتین ہیں جو دنیا میں ایسا لباس پہنتی ہیں، ایسا لباس زیب تن کرنا کہ جیسے انسان نے پہنا ہی نہیں، یا پھر لباس کے باوجود اس کی جو وضاقت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایسی خواتین جو ایسے لباس پہنتی ہیں کہ ان کی جسامت وضاقت ظاہر ہوتی ہے، جسم صاف نظر آتا ہے یا نمایاں دکھتا ہے، ایسی عورتیں ان کے لیے وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن ننگی اٹھیں گی۔ اب دیکھیے ویسے قیامت کے دن مسلمان ہوں گے تو بے لباس، لیکن جب اٹھ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق لباس پہنائے گا، لیکن یہ خواتین بے لباس ہی رہیں گی۔ تو فتنوں کی بات کرتے کرتے کہاں ہم پر ہی بات آ گئی، تو یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لباس کا تعلق جہاں اجر کے ساتھ ہے، ثواب کے ساتھ ہے، فتنوں کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بڑی عام سی چیز لیتے ہیں، بہت لائٹ سی۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لباس کا تعلق کلچر یا ثقافت کے ساتھ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات سکھائی ہیں، معاملات اور تجارت سکھائی ہے، اسی نے ہمیں لباس کے بھی احکام دیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جو آگ میں جائیں گے، ان میں سے ایک گروہ ان عورتوں کا ہے کاسیات عاریات، وہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہی ہوتی ہیں، اور مائلات ممیلات، مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والی، اور ان کے سر کے اوپر جوڑے اس طرح ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اور کہا یہ وہ عورتیں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے سفر سے، مسافت سے آ رہی ہوگی، قضا و قضا، یعنی اتنی دور سے آ رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کون؟ خواتین جو لباس پہنے لیکن اس کے باوجود ایسے ہوں جیسے بے لباس ہیں۔ اب یہ لباس کیا ہے؟ لباس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانپنے کے لیے دیا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ خواتین کا لباس درست نہ ہو تو اس کا تعلق فحاشی کے ساتھ، اور فحش کام اس کام کو کہتے ہیں ایسی برائی جو کھلی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو ڈھانپنے کے لیے بنایا ہے،
زینت بھی ہے اس میں، خوبصورتی بھی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد عیب بھی چھپانا اور ڈھانپنا ہے۔ اور عوراتن کہتے ہیں پردے کو، یعنی ایسی چیز جو پردے والی ہو اس کو عورت کہتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے عورت کے کئی طرح کے پردے رکھے ہیں، لیکن یہاں ہم نے جو بات کرنی ہے اس کا تعلق لباس سے۔ ہم پیچھے چلے جائیں، ہماری جب ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ساتھ ہی جوڑا بنا دیا حضرت حوا، تو کہا کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس کے قریب جائیں گے، اس کا پھل کھائیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اس کی قربت بھی اختیار کی تب بھی ظالم ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے پھسلا دیا، پھل توڑا، اور ہم ساتھ ہی پڑھتے ہیں سورۃ الاعراف میں، جیسے ہی پھل توڑا جنتی لباس اتر گیا، تو پتوں کو لے کر اپنے جسم پر چپکانے لگے حیا کے باعث، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھینتا ہے وہ لباس ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ بے لباسی ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ لباس پہنے گی نہیں، کہا رب قاسیۃ فی الدنیا، باریک لباس پہنیں گی، اور قاسیات عاریات، لباس پہنیں گی، لباس ہوگا، لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ بات بڑی حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ ایسے کون سے لباس ہیں کہ لباس کے باوجود وہ ننگی؟ لباس تو پہنا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ لباس پہنا نہیں ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن لباس پہنا ہے اس کے باوجود وہ عاریات، یعنی ایسے ہیں جیسے بے لباس ہیں۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز ہم سمجھیں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں ستر۔ ستر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، چھپانے والی چیز کو۔ اور ستر ایک ایسا پردہ ہے جو آپ کا محرم رشتوں سے بھی ہوتا ہے، جو آپ کا آپ کی بیٹی سے بھی ہے، آپ کے بچوں سے بھی ہے، خامند کو آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کے بھائیوں سے بھی ہے، آپ کی ماں سے بھی ہے۔ بس جب ستر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسی کو بے لباسی کہتے ہیں، اسی کو قاسیات عاریات کہتے ہیں۔ ایسا لباس جو در حقیقت لباس تو پہنا ہے لیکن لباس ہے نہیں، ہے بے لباسی، ٹھیک ہے۔ اب ستر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چہرہ ننگا ہو جائے، ہاتھ ننگے ہو جائیں، یہ میں محرم افراد کی بات کر رہی ہوں، بھی گھر میں خواتین ہیں ان کے سامنے آپ پاؤں ننگے ہو جائیں، لیکن یہ جو سینے کی ہڈی ہے یہاں سے لے کے آپ کی پنڈلیوں تک، آپ کے جسم کی جو وضع قطع ہے، نہ تو یہ جسم ننگا ہونا چاہیے کسی کے سامنے، اور نہ ہی اس کی وضع قطع دکھنی چاہیے، خد و حال دکھنے چاہیے۔ اگر یہ دکھتے ہیں، اسی پر ہم لباس پہنتے ہیں نا، سارا چہرے پر لباس نہیں آتا، اس پہ تو پردہ ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے، یہ لباس ہے۔ اگر اس سے حد و حال ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر قاسیات عاریات ہے۔ اس بات کو آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی کہ یہ نہیں کہا کہ وہ لباس پہنے گی نہیں، وہ تو بالاولی فحاشی ہے نا، کہا لباس پہننے کے باوجود وہ بے لباس ہے۔ تو اس پہ ہم نے خود غور کرنا ہے۔ ایسا لباس جو ہمارے جسم کو ظاہر کرے گا وہ اسی میں شامل ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز، ایسا لباس جو تنگ ہو، وہ جسم کے حد و حال ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جسم کا ستر ظاہر کر دیتا ہے، چاہے وہ ازار کی جگہ پہ ہو یا پھر اوپر قمیض کی جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تنگ ہے نا تو وہ قاسیات عاریات میں شامل ہے۔ اب دیکھیں، شریعت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ شریعت اصول دیتی ہے، شریعت کو معلوم تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس میں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا فلاں کا نام لے کے یہ لباس حرام ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ نہ ہی آپ کو یہ بتایا جائے گا یہ لباس آپ کا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے معائنہ بھی خود کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنا اور دیکھنا بھی خود ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہم کہیں گے کہ یہ والی چیز غلط ہے، اس کا نام نہیں لیں گے، ہم اپنے اپنے لباس کو اب خود دیکھیں گے، اس کا ایک جائزہ لیں گے اور محاسبہ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ لباس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ازار کی جگہ پہ اور ایک اوپر جس کو ہم قمیض کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تنگ نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی وہ تنگ ہوتی ہے آپ خود بھی اس بات پہ غور کریں گے کہ وہ ہماری وضع قطع کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر قمیض کسی نے پہنی ہے لیکن بعض دفعہ وہ اتنی بھی تنگ ہوتی ہے کہ سچ میں آپ کو لگتا ہے کہ
اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں قاسیات عاریات. ٹھیک ہے کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن لباس کے باوجود وہ بے لباس ہے. ہمارے ہاں تو خواتین کی اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ فٹنگ اچھی نہیں ہے. پھر اسی طرح ازار کی جگہ پہ بھی جو لباس ہے اگر وہ اس قدر تنگ ہے کہ ٹانگ کی جو حیت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، چاہے وہ پنڈلی ہے یا ران ہے، تو وہ قاسیات عاریات میں شامل ہے. تو پہلی چیز یہ ہے. اب آپ نے دیکھنا خود ہے، میں نے کسی چیز کا نام نہیں لینا، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ لباس اگر تنگ ہے تو پھر وہ اسی میں شامل ہے. اچھا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ایک تو ہو گیا کہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، نہ ازار کی جگہ پہ کوئی چیز تنگ ہو اور نہ قمیض کی جگہ پہ کوئی چیز تنگ ہو. خواتین ہوں یا بچیاں ہوں یا ہماری بیٹیاں یا بہویں ہوں، لباس تو سب کے لیے سیم ہے نا. ہم نے پڑھ لیا اور آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ حدیث بھی دیکھ لی. پہلے تو یہ تھا کہ ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے، کسی سے سن لیا. اب ہم نے دیکھ لیا قاسیۃ فی الدنیا کہ دنیا کے اندر وہ ایسی ہیں لباس پہننے کے باوجود کہ پہنا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن عاریات فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ننگا کر دے گا، ان کو لباس نہیں پہنائی جائے گی کیونکہ دنیا میں بھی وہ ایسی ہی تھی. تو پہلی چیز یہ کہ لباس جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے آج خود دیکھنا ہے کہ ہماری جو قمیض ہے یا ہمارے جو ازار کی جگہ پہ جو کچھ بھی پہنا جا رہا ہے وہ تنگ تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ لباس چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قاسیات عاریات، عاریات آپ کو اس کے لفظ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ عریانی سے ہے، یعنی ننگا ہونا. ٹھیک ہے کہ پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ننگی ہے. اب دیکھیے چھوٹے لباس بھی پائے جاتے ہیں، تنگ بھی بعض دفعہ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ران کیسی ہے، میں کہتی ہوں اگر وہ جو ننگا ہو نا بندہ تو وہ زیادہ برا لگتا ہے، لیکن کپڑا تنگ ہے تو اس کی خوبصورتی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹانگیں زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. خواتین کو اگر آپ دیکھیں یا بچیوں کو دیکھیں کہ ان کے جو لباس ہیں اس وقت، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ اس ایک چیز سے نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. لباس پہننے کے باوجود وہ بے لباس ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ان کو لباس میسر ہی نہیں ہوگا. تنگ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنی قمیض کو دیکھنا ہوگا، اس کی ذرا فٹنگ کھلی ہونی چاہیے. گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، آج کل تو سردی ہے، بہت کچھ اوپر پہنا ہوتا ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. گھروں کے اندر بھی ہمیں اپنے کپڑے جو ہے وہ ڈھیلے ڈالے پہننے چاہیے. اسی طرح جو ازار ہے اس کی جگہ پہ شلوار ہی پہننی چاہیے. آج کل آپ دیکھیں بڑے تنگ پجامے اور کیپری اور پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے، تو اس سے صاف اور نمایاں جسم کے خد و حال جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کے بعد لباس چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. قاسیات عاریات بڑا ایک واضح لفظ ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، تو چھوٹا لباس تو ننگا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے آج کل خواتین میں اور بچیوں میں یہ ایک فیشن پایا جاتا ہے کہ آدھی آدھی پنڈلی جو ہے وہ ان کی ننگی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے پجامے پہنے ہوتے ہیں. مردوں کے لیے یہ بات ویسے صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا. ایک جو دیوس ہے، دوسرا جو احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا وہ مرد جس کے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے. دیوس ایسا مرد جو اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنی جو گھر کی خواتین ہیں ان کی فحاشی پر ان کو کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہے، ان کا مددگار ہو، اس کو دیوس کہتے ہیں. اس مرد کو جس کو ہم اپنی دیوس، یہ سا سے ہوتا ہے، سین سے نہیں. ٹھیک ہے، ویسے بولتے ہوئے میں ایسے بول رہی ہوں اردو میں، دال یا واو اور سا. تو ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جو غیرت مند نہ ہو اس کو دیوس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو غیرت مند ہو اس کو دیوس نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ جو بے غیرت ہے. یہ بے غیرت گالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی بے غیرت جیسے بے ادب، غیرت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں دیوس. اس کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے کہ جس کی بیوی، بیٹی، بہن یا گھر کی کوئی بھی عورت کسی بھی طرح بے لباس ہے یا بے پردہ ہے اور وہ اس میں اس کے ساتھ شریک ہے. اب دیکھیے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں باپ اور پیچھے ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور کس کس حلیے میں ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتماد اور فخر ہے، تو در حقیقت وہ اس حدیث کے مصداق ٹھہر رہے ہوتے ہیں. اس کو دیوس کہتے ہیں. اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا وہ بندہ
جس کے ٹخنے وہ کور رکھتا ہے، ننگے نہیں کرتا، مرد، ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں، ٹھیک ہے، اور افضل ہے کہ اپنی آدھی آدھی پنڈلی ننگی رکھیں مردوں کے لیے ہر حال میں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، لیکن معاملہ بڑا الٹا ہو گیا کہ لڑکوں نے تو ایسا کیا نہیں اور لڑکیاں جو ہے وہ آدھی آدھی پنڈلی جو ہے وہ ننگی کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سطر ظاہر نہ ہو، لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ سطر ہے ہمارا جسم، ٹھیک ہے، ہماری چیسٹ ہے، پیٹ ہے، ہماری رانیں ہے، پنڈلی ہے، یا ہماری بچیوں کی، یہ ظاہر ہو جس لباس میں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا، وہ چھوٹا نہ ہو، چاہے وہ آدھے بازو ہوں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ آدھا پاجامہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ باریک نہ ہو، یہ تو آپ نے ابھی لفظ بھی پڑھ لیا، کاسیۃ فی الدنیا، باریک کپڑا پہننے والی عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باریک نہیں ہونا چاہیے، ایسا باریک کہ جسم کا رنگ جو ہے اس کے اندر سے جھلکے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ قمیض کے بازو ہوتے ہیں، لوگ اس پہ ذرا توجہ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ ہے، باطن اچھا ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے اور ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور ایک عورت اپنے لباس اور پردے سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ وہ نیک عورت ہے یا نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو قرآن و سنت ہمیں یہ مفہوم دیتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ خاص لوگوں کا کام ہے، نہیں بھی خاص لوگوں کا کام کیوں ہے، ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے۔ تو باریک لباس نہیں ہونا چاہیے۔ باریک کیسے؟ کہ رنگ جو ہے وہ جھلکے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے بازو ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ باریک کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بازو لگائے ہوتے ہیں، تو نیچے وہ کوئی لائننگ نہیں لگاتی خواتین، سارے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا اس وقت جو ہے نا شمار کن کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوپٹے اس قدر باریک ہوتے ہیں، نہ تو سینہ ہی چھپتا ہے اور نہ ہی سر کے بال چھپتے ہیں، نہ وہ خمار ہوتے ہیں، لہٰذا قاسیۃ فی الدنیا، باریک کپڑا پہننے والی عورت۔ پہلی چیز تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری چیز چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تیسری چیز باریک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بالغ عورت کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ خمار نہ لے، حدیث میں آتا ہے خمار خمر ان سے ہوتا ہے چھا جانا، خمر نشے کو کہتے ہیں نا، عقل پہ چھا جائے، خمار اس موٹی چادر کو کہتے ہیں کہ جس سے کچھ بھی واضح نہ ہو، یعنی سر پہ اگر خمار نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ایک بالغ عورت کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں خواتین نماز پڑھتی ہیں بڑے باریک باریک دوپٹوں کے ساتھ، تو وہ خمار میں نہیں آتے، تنگ نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، باریک نہ ہو۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ خواتین کے لیے بھی لازم ہے کہ ان کا جو لباس ہے وہ مردوں کی مشابہت والا نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورتوں کے لیے مردوں کی اور مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مشابہت کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی بھی چیز میں۔ جو طریقہ کار مردوں کا ہے، یعنی کہ جو لباس ہے یا جو خاص چیزیں ان کی، وہ خواتین کی نہیں ہونی چاہیے، جو خواتین کی ہیں وہ مردوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ مرد حضرات ہیں، آپ نے دیکھا ہو آج کل لڑکوں میں کیسی کیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ چھلے اور کڑے وہ پہنتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پونی بنا لیتے ہیں، لمبے لمبے اس طرح کے بال رکھتے ہیں۔ حالانکہ سنت میں کان کی لو تک بال رکھنا یا کندھے تک رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ سنت سمجھ کے تھوڑی رکھتے ہیں، وہ تو ایک فیشن کر رہے ہیں، اور پھر پونی بھی بنا لیتے ہیں، انہوں نے وہ ایک ہیئر کیچ اور ہیئر بینڈ سے بھی لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور کپڑے بھی وہ اس طرح کے خواتین جس طرح کے رنگ پہنتی ہیں اس طرح کے رنگ پہننا، اس طرح کی سلائی بھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت کرنا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پینٹ پہننا، پینٹ نما پجامے ٹراؤزر پہننا، ٹھیک ہے، ٹراؤزر کا رواج معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، تنگ ہو تو وہ تو آپ مانیں گے کہ وہ ہے ہی غلط، ٹھیک ہے۔ ہر اٹھنے والی بچی یہی سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ کھلا بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ پینٹ کی طرح ہوتا ہے، مردوں کی مشابہت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ساتر لباس میں نہیں آتا۔ ٹراؤزر آپ پہنتے ہیں تو آپ خود اس بات پہ غور کریں گے، آپ سوئے ہوں یا آپ بیٹھے ہوں یا آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ جب جھکتے ہیں تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نیچے ہی رہے، آپ کی آدھی آدھی پنڈلی ننگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اگر سٹیپ چڑھنا ہے تو آپ خود اس بات پہ غور کریں گے کہ وہ ایک ساتر لباس نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شلوار کا نام کہیں نہیں آیا، لیکن شلوار ایک ساتر لباس ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کی ڈھیلی ڈالی شلوار ہے تو آپ کی پنڈلی ننگی نہیں ہوتی، ایسا ہے نا،
لیکن ہمارے ہاں جو بوڑھی خواتین ہیں یا خواتین ہیں وہ سمجھتے ہیں بس ہمارے لیے، بچیاں سمجھتی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو اولڈ فیشن ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے، ساتر لباس ہونا چاہیے۔ اور اب تو خواتین کو بھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ٹروزر پہنے ہوتے ہیں۔ خیر، اگر آپ جو بھی پہنتے ہیں تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آئندہ کے لیے آپ ساتر شلواریں پہنیے، ٹھیک ہے، کھلی ڈلی، جس میں آپ کے جسم کے حد و حال اور وضع قطع کبھی بھی ظاہر نہ ہو، جو ساتر ہو، ٹھیک ہے، بار بار اوپر کو نہ اٹھے، آپ کی پنڈلی ننگی نہ ہو۔ حالانکہ نماز کے اندر اس قدر سطر کی ضرورت ہے کہ ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے عورت کے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ آپ کو کیسا لباس پہننا ہے، تنگ نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، باریک نہیں ہے، اور پھر مردوں کی مشابہت نہ ہو، جیسے یہ پینٹ شرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا سطر اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی یہ وضع قطع ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی چھپنے والی چیز ہے، حتیٰ کہ یہ سینے کی جو یہ ہڈی ہوتی ہے نا، یہاں سے یہ سطر شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گلے بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہی بنوائیں۔ اب تو عموماً ایک رجحان پایا جاتا ہے، لوگ باہر سے جا کے کپڑے لے لیتے ہیں جو سلائی بھی وہیں سے ہوئے ہوتے ہیں، تو یقیناً انہوں نے تو نہیں نا خیال کرنا ساتر ہو یا نہ ہو، یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے۔ لہٰذا قاسیات عاریات، اور ایک عورت کے لیے لباس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی تمام عبادات کر لیتے ہیں لیکن اس کو نہیں کرتے۔ اس میں کیا چیز آڑے آ جاتی ہے؟ مرتبہ یا سٹیٹس یا عہدہ یا کہہ لیجئے فیشن۔ تو یہ چند میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں لباس کے اعتبار سے، میں نے اسی لیے کہا تھا یہ ایک بڑی اہم کلاس ہے۔ یقیناً اگر سبھی عورتیں ہی ہیں، مائیں ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو چاہیے سب سے پہلے اپنے لباس کی طرف توجہ دیجیے۔ جہاں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لباس کا درست ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ کر لیا یہ عبادت ہے، نہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی کتاب الفتن میں قاسیات عاریات، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ لباس کی بات کی جاتی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کو سمجھانے کی مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر بے لباسی اور یعنی یا فحاشی پائی جاتی۔ تو اب اگلی بات کیا ہے؟ تنگ نہ ہو، اب آپ نے خود آئینے میں دیکھنا ہے اپنا لباس، انشاءاللہ اپنے سارے لباس نکال لینے اور چیک کرنے ہیں، اپنے اوپر جو کڑی نگاہ ڈالنی ہے وہ خود ڈالنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو پیش نہ کریں کہ کوئی ہمارا کرے، ہم خود کریں گے اپنا، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہمیں بتائے، کسی نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ یہ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے۔ اور جو اللہ کا محاسبہ ہے بڑا سخت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو منافق اس وقت بھی بول بول کے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے اعمال کو حاضر کرے گا، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، وہ تب بھی نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے کہ انہوں نے لکھے ہیں جی، وہ تب بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے عذاب بول بول کے بتائیں گے کہ بھی ہم ان کے ساتھ تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارا کوئی کیوں محاسبہ کرے، ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے متحد جتنے لوگ ہیں اس وقت، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جن کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم خود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے لباس کا ایک معائنہ کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنی الماری کھولنی ہے، اپنے لباس چیک کرنے ہیں اور اپنے آپ کو پہنا کے نا ایک دفعہ شیشے میں دیکھ لینا ہے کہ وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کو لگے نا کہ میرا جسم اس میں ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے اس کی حیت، تو آپ نے کہنا یہ ٹھیک نہیں، آج کے بعد ایسا نہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ازار والی جگہ ہے یا قمیض والی جگہ ہے۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں، جو تو بالغ ہیں، ان پہ تو لازم ہے نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں جو لباس والا معاملہ ہے نا، یہ گھر سے باہر نہیں، گھر سے باہر تو پردہ ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے، یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کا لباس بھی درست کرنا ہے، ظاہر بات ہے لے کے تو ہم ہی دیتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کوئی میری بچی ہے یا بچہ ہے وہ بالغ نہیں ہے، اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تربیت ضرور لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تربیت کرنے کے لیے آغاز میں ہی آپ لباس کی درستگی رکھیں۔ اچھا، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں لباس لینے کے لیے چلے جائیں، بچیوں کے لیے نہ تو ان کے بازو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹائٹس ایک تو عام پائی جاتی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ساتر لباس ہے، بلکہ یہ تو بالکل قاسیات عاریات ہے، بالکل وہ لباس ہے۔ اسی طرح جو ٹراؤزر ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، قاسیات فی الدنیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں کی مشابہت بھی ہے۔ لہٰذا شلوار قمیض آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک ساتر لباس ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی، آپ کی بچیوں کے لیے بھی۔ تنگ نہ ہو، دیکھیں چھوٹا تو نہیں ہے، باریک تو نہیں ہے، نکال کے اس کو باہر کر دیں، نہیں تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ مردوں کی کوئی مشابہت تو نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اپنے بازو چیک کریں، اپنے آزار چیک کریں، اپنے گلے چیک کر لیں، اپنے خمار چیک کر لیں۔ تو بس ایک دفعہ آپ نے چیک کرنا ہے اور آئندہ کے لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے، تو انشاءاللہ لباس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں خواتین کا بہت بڑا جو جہاد بالنفس ہے اس کا تعلق لباس اور پردے کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اتنی جلدی اس کو درست نہیں کرتی۔ اس کی وجہ اور کچھ نہیں، ہمیں تو نفس ہی نظر آتا ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنی ذات اور اپنا دل کہتے ہیں، اپنی مرضی۔ لہذا جس دن آپ نے یہ قربان کر لیا، انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ریشم بھی دیں گے، دبیز بھی دیں گے، اور اس قدر باریک لباس ہوگا کہ ایک عورت، ایک حور جو ہوگی، اس کی جو پنڈلی کا گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہمارے سارے چاہ پورے کر دینے ہیں، لیکن یہاں پہ انشاءاللہ ہم نے اپنا ساتر لباس بنانا ہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں اختیار نہیں کرنی، وہ شادی ہو یا پھر وہ وفات ہو یا آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، لباس آپ کا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جس دن آپ نے یہ کام کر لیا نا، میں آپ کو بتاؤں جو مومن ہوتا ہے نا، یہ مسلم ہوتا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا کہ کہیں سے بھی کچھ بھی ملا وہ پہن لے، جو جس نے لا کے دے دیا وہ پہن لے، جیسا کسی نے سلائی کر دیا وہ پہن لے۔ وہ بے لگام نہیں ہوتا، اس کی سوچ کا دھارا ہر وقت چلتا ہے کہ میرا لباس، میرا پردہ، میرے معاملات یہ اللہ کی رضا والے ہیں۔ جب آپ نے ہر وقت یہ سوچنا شروع کر دیا تو آپ سمجھیے گا کہ آپ کی یہ سوچ بھی عبادت ہے۔ تو تنگ نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، مردوں کی مشابہت نہ ہو، باریک نہ ہو، اور اپنے سطر کو سمجھنے کی کوشش کرنی آئندہ، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو سینہ ہے وہ ہر وقت ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اگلی بات کیا؟ مائل ہونے والیاں، کرنے والی۔ بے لباسی دو ہی کام کرواتی ہے، ایک یا تو مائل ہوں گی یا پھر کریں گی۔ بعض دفعہ وہ کہتی ہیں ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے لیکن سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، بعض دفعہ ان کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ تو مائل کرنے والی بھی ہر چیز کو شریعت نے روک دیا۔ مثلا شریعت نے منع کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے، کسی غیر محرم کو اس کی خوشبو چلی جائے، وہ گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر غیر محرم ہو، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں چلی جائے تو اس کو زنا کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں یہ مائل کرنے والی چیز تھی، شریعت نے اس کو روک دیا اس وقت۔ اسی طرح جب آپ کسی غیر محرم کے سامنے ہیں تو آپ کی زبائش اور آرائش ظاہر نہ ہو، وہ کپڑوں کی ہے، وہ زیور کی ہے، چال ایسی نہ ہو کہ کوئی آپ کی طرف مائل ہو جائے، آواز ایسی ہے اگر آپ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں اور مائل کرنے والی آواز میں کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بات کریں صرف ضروری بات اور مائل کرنے والی نہ ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح کہا وہ خواتین جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والیاں اور ہونے والیاں، اور اس کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر جوڑے اس طرح ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جوڑے بھی کیوں کرتی ہیں؟ مائل ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے، یعنی ظاہر کرتی ہیں اپنا آپ۔ یہ اونچے اونچے جوڑے یہ مومن عورت کی علامت نہیں ہے۔ آج کل حجاب بھی ایسے ہوتے ہیں، یہاں سے شروع کر لیتی ہیں خواتین یا بچیاں، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اونچی ایڑیاں پہننا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس سے کوئی آپ کی طرف مائل ہو، توجہ کر کے دیکھے، وہ درست ہی نہیں۔ تو کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے سال کی مسافت سے دور سے آ رہی ہوگی۔ لہٰذا آپ نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک بھی حدیث کافی ہوتی ہے۔ رب قاسیۃ فی الدنیا، دنیا کے اندر ایسے لباس پہننے والیاں کہ لباس کے باوجود وہ بے لباس ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں وہ بے لباس یعنی عریانی کی حالت میں ننگی ہی ہوں۔ لہٰذا بڑی اہم چیز ہے، لباس کو درست کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کرنے کا کام ہے، آپ نے اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو انشاءاللہ اختیار کرنا ہے اور اپنی ذات میں بھی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا جو سیاہ نقطہ ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے اور پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ زنگ بن جاتا ہے، تو یہ زنگ آلود دل ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں کو ننگی،
اب تو یہ حالات ہو گئے کہ خبریں دینے والی خبر دینے کے لیے آتی ہے نا تو اس کا بھی سینہ ننگا، ٹھیک ہے، اور سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میں نے عام سا ایک ڈیمو دیا ہے، نہیں تو اس سے آگے بہت کچھ ہے۔ اور پھر اسی لیے گھروں کے اندر بھی وہ چیز ہماری آنکھوں میں جچ گئی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو عام سی بات ہے۔ تو آپ نے یہ انشاءاللہ یاد رکھنا ہے، دل پہ لکھ لیجئے گا، نہیں تو گھر میں بھی لکھ لیجئے گا۔ کاسیۃ فی الدنیا، دنیا کے اندر ایسے رہنے والی جو بے لباس ہیں، عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو لباس پہنائے گئے۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اہل القرآن ہے اس کو لباس بھی ملے گا، اس کو تاج بھی ملے گا، اور کہاں یہ عورتیں ہیں کہ ان کو نہ تو جنت ملے گی، نہ جنت کی خوشبو ملے گی، اور نہ ہی لباس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خواتین میں شامل نہ کرے اور ازواج مطہرات کے ساتھ شامل فرمائے۔ آج کی یہ کلاس اس لحاظ سے اہم ترین ہے، آپ سب خواتین ہیں، اپنی بہنیں، بیٹیاں، آپ خود سب سے پہلے اپنے لباس پر ایک نگاہ ڈالیے گا اور کڑی نگاہ ڈالیے گا، خود اپنا محاسبہ کیجیے گا، نکال رکھیے گا باہر، اور یہ نہ سوچیے گا اب بنوا لیے کوئی بات نہیں، بھی کوئی 10 سال میں پہن لوں، بھئی آپ اس کو پھینک دیں کاٹ کے، کسی اور کو بھی نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم پوچھتے ہیں تو 5 سال بعد بھی خواتین کہتی ہیں وہ اصل میں پہلے کا بنوایا ہوا تھا، بھئی ختم کر دو۔ شراب جب حرام ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے یہ تو نہیں کہا تھا اب خرید لیا پی لیتے، بلکہ ایک شخص آیا، اس نے کہا بہت زیادہ خریدی ہوئی ہے تو بیچنے کے لیے بیچ لوں، پیتا نہیں ہوں، کہا نہیں اس کو ضائع کر دو، حتیٰ کہ انہوں نے نالیوں کے اندر بہا دی۔ تو جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو نہ تو کسی کو دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو رکھتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ کوئی مالیت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور لباس ہم کیوں درست کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے لباس کا بھی اسی طرح حکم دیا۔ عورت کے لیے لازم چیز ہے، مرد کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرد کا سطر چینج ہے عورت سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔